عالمی وبا کی دوسری لہر میں تیزی، ایک ہی روز میں 9 افراد جان سے گئے۔ ملتان میں 5، بہاولپور 1 اور سرگودا میں 3 اموات، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 508 تک پہنچ گئی۔ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خیر نہیں، ملتان میں ایم ڈی اے چوک پر پرائس مجسٹریٹس کی کارروائیاں، 2 کیفے مالکان کو 20,000 روپے جرمانہ، متعدد کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ ملتان میں گیسٹرو کی وبا پھیلنے لگی، سرکاری اسپتالوں میں گیسٹرو کے 231 مریض داخل، نشتر اسپتال میں 68 مریض لائے گئے، شہباز شریف اسپتال میں 28 اور چلڈرن کمپلیکس میں 75 مریض رپورٹ۔ تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین ڈٹ گئے، صفائی کے لیے مختص تمام تر مشینری بھی روک دی گئی، صفائی ستھرائی کا عمل متاثر، ٹریکٹر، ٹرالیوں، لوڈر سے شہر بھر میں کوڑا نہ اٹھایا جا سکا، مظاہرین کا تنخواہوں کی ادائیگی تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان۔ سرگودا میں گیس بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج، سرگودا واٹر سپلائی روڈ کو لکڑیاں جلا کر بلاک کر دیا گیا، مظاہرین نے کہا کہ گیس آتی نہیں اور بل ہزاروں روپے کے آتے ہیں، مہنگائی کے دور میں گھر سے باہر کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔ جنوبی پنجاب میں صاف پانی، پارک اور دیگر ترقیاتی منصوبے ہوں گے مکمل، ہاؤسنگ، اربن ڈیولپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ متحرک، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان اور رحیم یار خان سمیت ساؤتھ پنجاب میں اداروں کو بجٹ بنانے کے احکامات جاری، چیف انجینئر واسطہ پی ایچ اے اور ایم ڈی ایز کو مراسلہ جاری۔ پاکستان بیت المال کا ملتان میں پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ، جگہ کے انتخاب کے حوالے سے شہر کا سروے مکمل کر لیا گیا، انتظامیہ کے مطابق چوک کمہارا والا سے وہاڑی چوک کے درمیان پناہ گاہ بنائی جائے گی، مسافر اور مزدور پیشہ افراد پناہ گاہ سے مستفید ہو سکیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی عامر ڈوگر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور سیاست بن گئے، جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی بابر شاہ کی جانب سے عامر ڈوگر اور جاوید اختر انصاری کے اعزاز میں استقبالیہ۔ عامر ڈوگر بولے، ان کی تقرری ملتان کو عزت دینا ہے، وزیر اعظم کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ آئی جی پنجاب نے 11 افسران کے تبادلے کیے، غضنفر عباس ایس ڈی پی او شورکوٹ جھنگ، احمد سجاد ایس ڈی پی او فوٹ آباد بہاول نگر تعینات، رمیز احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ لیا اور زاہد مجید ایس ڈی پی او منشن آباد کو بہاول نگر لگا دیا گیا، محمد حیات ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز بھکر، شفقت ندیم چودھری ایس ڈی پی او صدر سرگودا تعینات، اختر علی کو ایس ڈی پی او سٹی بہاولپور لگا دیا گیا، نوید مرتضی کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی کے سپرد۔ جنوبی پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے، عبدالغفار سیکریٹری ڈی آر ٹی اے ملتان تعینات، حمیرہ ارشاد کو ڈپٹی سیکریٹری محکمہ انرجی لگا دیا گیا، عائشہ کرامت گھمن ڈپٹی سیکریٹری محکمہ ہائر ایجوکیشن اور زبیر وحید ڈائریکٹر اکیڈمی ایم پی ڈی ڈی تعینات، سفینہ صدیق اے ڈی جی ایل آر پی ایل آر اے تعینات، ماجد اقبال ایڈیشنل سیکریٹری لیبر تعینات، سید حماد بن حامد کو وفاقی حکومت کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ اسکول کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اب گھڑ سواری بھی سکھائی جائے گی، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کے احسن اقدام، پبلک اسکول میں ہارس رائڈنگ کلب کی اپ گریڈیشن کے احکامات جاری، گراؤنڈ کی بہتری کا کام شروع، ٹرینر کی بھرتی کا اشتہار بھی جاری کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے دعوے ہوا ہو گئے، احساس کفالت پروگرام کے ذریعے حکومت خود کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بننے لگے، مظفر گڑھ میں کفالت سینٹر میں امدادی رقم لینے کے لیے آنے والی خواتین کا جمع غفیر، کرونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئی، نہ ماسک، نہ سینیٹائزر، نہ سماجی دوری کا خیال، شہریوں کا اعلی حکام سے کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا مطالبہ۔ احساس کفالت سینٹر کو تنگ گلی سے کھلی جگہ پر منتقل کیا جائے، ڈی سی میاں والی عمر شیر چٹھا کا اجلاس میں حکم، داؤد کھیل سیوریج اسکیم کے این او سی کے اجرا میں تاخیر پر بھی برہم، داؤد کھیل انصاف آفٹر نون اور ایوننگ سکولز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ سناوا میں نادرا سینٹر کے افتتاح شہریوں کے لیے درد سر بن گیا، نادرا سینٹر فعال نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج، شہری کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے نادرا سینٹر کا افتتاح رکا ہوا ہے، نادرا سینٹر کو فعال نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا۔ ایف بی آر میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 8 دسمبر مقرر، ملتان میں تاجروں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر ہیلپ ڈیسک قائم کر دیے گئے،
کمشنر ملتان زون خالد حسین قریشی نے کہا کہ ہیلپ ڈیسک پر عملہ تعینات ہے تاکہ تاجروں کو گوشوارے جمع کرانے میں آسانی ہو سکے۔ رحیم یار خان میں محکمہ زراعت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ کچے کے علاقے میں 70% زمین کالا کلر سے متاثر، پکے کے علاقے میں سفید کلر نے اندھیر نگری مچا دی۔ زمینوں کو بغیر آرام دیے فصلوں کی کاشت نے زمینوں کو متاثر کیا۔ ڈائریکٹر زراعت چودھری امتیاز احمد کا انکشاف، بولے زمینوں کی ماہیت تبدیل ہونے سے پیداواری ہدف حاصل کرنا مشکل۔ کاشتکاروں کو مہنگی زرعی ادویات خریدنی نہیں پڑے گی۔ زراعت کی ترقی کے لیے حکومت پنجاب کا اہم قدم، ملکی تاریخ میں پہلی بار بائیو پیسٹی سائیڈز فارمولیشن پالیسی کی منظوری۔ ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید کہتے ہیں کہ اب قدرتی اجزاء سے بیماریوں کا کنٹرول کیا جا سکے گا۔ زیتون کا باغ لگائیے اور 1000 سال تک پھل کھائیں۔ کوہ سلیمان میں زیتون کی کاشت کے لیے 100 ایکڑ کا پلان تیار۔ محکمہ جنگلات ڈی ڈی خان نے پلان وزیراعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا۔ محکمہ کسانوں کی زیتون فصل میں حوصلہ افزائی کے لیے معاونت فراہم کرے گا۔ مینگو ملی بگ آم کے باغات کے لیے انتہائی خطرناک قرار۔ مینگو ملی بگ آم کے باغات پر دسمبر میں حملہ کرتی ہے۔ مینگو ریسرچ آفیسر عابد حمید نے خبردار کیا، بولے درخت کے تنوں کے مینجمنٹ سے ملی بگ کے حملے کو روکا جا سکتا ہے۔ ایم اے کے ملتوی پیپر اب آن لائن لیے جائیں گے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے پرائیویٹ طلبہ کی سنی گئی۔ انتظامیہ کے ایم اے پرائیویٹ کا امتحان آن لائن لینے کا فیصلہ، یونیورسٹی نے حتمی پلان فائنل کر لیا۔ شیڈیول جلد یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آویزہ کیا جائے گا۔ میپکو ملتان سرکل کو زرعی ریکوری میں بڑی کامیابی مل گئی۔ ایک ماہ کے دوران 7,821 زرعی ٹیوب ویل کنیکشن سے 22 کروڑ 71 لاکھ روپے کی وصولی۔ 3 کروڑ 19 لاکھ روپے کے واجبات ادا نہ کرنے پر 260 ڈیفالٹرز کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ مظفر گڑھ جتوئی میں یونیورسٹی اور ٹراما سینٹر بنایا جائے۔ ایم این اے باسط سلطان بخاری نے وزیراعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو خط لکھ دیا، کہا کہ ملتان اور بہاولپور کی یونیورسٹی 120 کلومیٹر دور ہے۔ جتوئی میں یونیورسٹی یا سب کیمپس شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ دیر آئد درست آئد، بہاولپور میں پولیو نہ پلانے والے والدین کی تعداد میں کمی۔ حالیہ مہم میں انکار کرنے والے 62 والدین نے قطرے پلانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ سال کی پہلی پولیو مہم میں 800 سے زائد والدین نے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کیا تھا۔ ملتان میں ہر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کے لیے قومی ہیروز پرعزم۔ گھروں پر موجود نہ ہونے والے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کے لیے کیچ اپ ڈے پروگرام شروع۔ اے ڈی سی ریونیو محمد طیب خان کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ مہم کے پہلے 3 روز 8,17,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ انسداد پولیو مہم کا 90% ٹارگٹ حاصل کر لیا گیا۔ محکمہ اوقاف کا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں 8 ماڈل مساجد بنانے کا منصوبہ۔ پہلے مرحلے میں 80 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری۔ ماڈل مساجد بنانے کے لیے 1 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی، جہاں سینکڑوں نمازیوں کے لیے جگہ کی گنجائش ہوگی۔ رحیم یار خان میں جنرل بس سٹینڈ پر جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر، ڈی سی علی شہزاد نے سنگ بنیاد رکھا۔ بولے جامع مسجد شہریوں کے تعاون سے 6 ماہ کی مدت میں مکمل کی جائے گی۔ کمشنر ڈی ڈی خان شہریوں کو آسان سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا ڈی سی محمد علی اجاز کے ہمراہ دیہی علاقوں کا دورہ۔ شادن لنڈ میں نئی بننے والی سڑک کا معائنہ کیا۔ 2 ملین روپے کی لاگت سے 2.5 کلومیٹر سڑک کی تیاری جاری، عملے کو بروقت کام کرنے کی ہدایت۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے ہوشیار خبردار، غیر قانونی کلیننگ اور اسپتال چلانے والوں کو جیل کی ہوا کھلائی جائے گی۔ لودھرا میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن محکمہ صحت کے ہمراہ ان ایکشن، دنیا پور، ماجھا، کوٹلہ اور اڈا ذخیرہ سمیت متعدد مقامات پر کلیننگز کو سیل کیا گیا۔
DG خان میں اچھی کارکردگی پر AIG جنوبی پنجاب کی جانب سے پولیس جوانوں میں انعامات تقسیم، کیش رقم اور اسناد دی گئی۔ انعامات حاصل کرنے پر پولیس افسران اور اہلکاروں کی خوشی دیدنی۔ سرگودا میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد پر اسرار بیماری کا شکار۔ دھریما کے رہائشی 3 بھائی رمضان، باقی فیروز، 3 بھتیجے اور 1 بھتیجی بصارت سے محروم۔ پیدائش کے 5 سال کے بعد بینائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نابینا افراد محنت مزدوری کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ متاثرہ افراد کی حکومت سے علاج، معالجے اور کفالت کی ذمہ داری لینے کی اپیل۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کے والد کا انتقال، رسم کل ملتان شاہی عیدگاہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل اظہر سلیم کملانہ کی دستار بندی کی۔ سینئر سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رانا عارف کمال، صدر ہائی کورٹ بار چودھری طاہر محمود اور سیاسی سماجی رہنماؤں سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے خصوصی دعا بھی کروائی۔ خانیوال پولیس لائن میں ڈیجیٹل ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ سسٹم کا آغاز۔ ڈی سی آغا ظہیر آباد شیرازی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے افتتاح کیا۔ کہا ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ کمپیوٹر پر آن لائن ہوگا۔ امیدوار کے علاوہ کمپیوٹر روم میں کوئی اور اہلکار نہیں ہوگا۔ کوڑا کرکٹ جلانے سے گریز کرے، گاڑیوں کا دھواں ختم کیا جائے۔ رحیم یار خان میں ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودھری کی قیادت میں سموگ آگاہی واک، ٹریفک پولیس اہلکاروں اور شہریوں کی شرکت۔ ڈی ایس پی ٹریفک زاہدہ چودھری کہتی ہیں گاڑیوں کا دھواں ختم نہ ہوا تو کارروائی ہوگی۔ اور رحیم یار خان میں اقلیتی طلبہ کے لیے تعلیمی وظائف کی تقسیم۔ صوبائی پارلیمانی سیکریٹری اقلیتی امور سردار مہندر سنگھ پال نے طلبہ کو چیک دیے۔ 177 اقلیتی طلبہ میں 37,50,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔